بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اللہ کو راضی کر کے جانا ہے، ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کون ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا خالق الا اللہ، لا مالک الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا سمیع الا اللہ، لا بصیر الا اللہ، لا حنان الا اللہ، لا منان الا اللہ، لا رحیم الا اللہ، لا رحمان الا اللہ، لا مغفور الا اللہ، لا قہار الا اللہ، لا معز الا اللہ، لا مذل الا اللہ۔ صبح و شام اس کلمے کو ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کلمے کا صحیح مفہوم اس وقت سامنے آئے گا جب لفظ الہ کی جگہ اللہ کے سارے صفاتی ناموں کو لگایا جائے۔ اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی زندگی دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی موت دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی ذلت دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اسی کے ہاتھ میں ساری عزتیں ہیں۔ وہی جس کو ذلیل کرے گا تو ذلیل کرے گا۔ ہم نے اس اللہ کو راضی کرنا ہے۔ میں اور آپ دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں؟ میں اور آپ دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں؟ ساری دنیا کے انسانوں کو میرا رب خطاب کر کے کہتا ہے، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ یا عربی زبان میں ندا کے لیے بولا جاتا ہے۔ کوئی دور ہو تو اس کو بلانے کے لیے منادا بعید ہے، دور والے کو بلانے کے لیے یا کہا جاتا ہے۔ ای قریب والے کو بلانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ یہاں قریب اور دور کے امتزاج کے ساتھ میرا اللہ ایک اعلان کر رہا ہے، اور وہ اعلان کیا ہے؟ یا ایھا الناس، دور والے بھی سنو، قریب والے بھی سنو، بہت قریب والے بھی سنو، جو بہت دور ہیں وہ بھی سنو۔ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اعبدوا ربکم، اعبدوا ربکم، اے لوگو غور سے سنو۔ اب اللہ ساروں کو اپنی طرف مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، غور سے سنو۔ گویا جیسے یہاں لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہیں، آنکھیں بند کر کے اس آیت کو کبھی سوچ کے دیکھیں، ساری دنیا میں لاؤڈ سپیکر لگائے جائیں۔ میرا اللہ تو وراء الورا ہے، لاؤڈ سپیکر سے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، لاؤڈ سپیکر لگائے جائیں اور ایک آواز گونجی ہے قرآن کی، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو، اے لوگو، اے لوگو، اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کی عبادت کرو۔ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں خلقکم والذین من قبلکم، تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی جس رب نے پیدا کیا ہے۔ اس رب کی ماننے کے لیے میں آیا ہوں، اس رب کی اطاعت کے لیے میں آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی وہ اللہ کی اطاعت والی زندگی ہے، وہ اللہ کی اطاعت والی زندگی ہے۔ اس دنیا سے جانے سے پہلے میں اللہ کو راضی کروں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والی زندگی کے مطابق کوئی نہیں آئے گا بچانے کے لیے۔ کوئی بچا بھی کیسے سکتا ہے؟ جب وقت مقرر ہو جائے تو کون بچا سکتا ہے؟ اذا المنیۃ انشبت اظفارها الفیت الف تمیمۃ لا تنفع، ہزاروں دوائیں کر لو، ہزاروں طبیب بلا لو، کوئی نہیں بچا سکے گا۔ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ ہزاروں دوائیں، ہزاروں علاج کوئی روک نہیں پائے گا۔ کون کامیاب ہوگا؟ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور ہمیشہ کی جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہوگا۔ جو جہنم سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہوگا۔ غور سے سنو،
اللہ کے بغیر اور کوئی نہیں ہے، اللہ کی محبت کو یہاں جگہ دینی ہے، اس دل میں اللہ کی محبت کو جگہ دینی ہے۔ جنہیں بوتل کھڑی ہوئی ہاں یہ کھڑے ہوئے اس عارضی زندگی میں دل لگا کر بیٹھے ہیں، کب تک دل لگائیں گے؟ خود کوشش کر لیں دل لگا کے، بنا لیں جو کچھ یہاں پہ ہم نے بنانا ہے، ایک دن ختم، سب کچھ ختم، نام بھی ختم ہو جاتا ہے، نام کی بجائے میت میت پکارنے لگتے ہیں، تو میری حیثیت کیا ہے؟ 30 سال گزر گئے، باقی زندگی بہت بڑی ہوئی ہے، 40 سال گزر گئے، کہتے ہیں باقی زندگی بہت بڑی ہوئی ہے، 50 سال گزر گئے، ابھی بڑی دیر ہے کر لیں گے، 60 کو پہنچا، کہنے لگا ابھی بڑا ٹائم ہے، شاید ابھی 10-15 سال تو اور مل ہی جائیں گے، کیا پتہ لگتا ہے آپ کے سامنے ہی ہے، جوان بھی جا رہے ہیں، درمیانی عمر کے بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں۔ ایک بوڑھا بدو بیٹھا ہوا تھا، زمین پہ بیٹھا، پتھروں کی کنکریوں کے ساتھ یوں چھیڑ چھاڑ کر رہا، 70 سال سے بڑی عمر ہوگی، تو یکدم کھڑا ہوا، اور کھڑا ہوتے ہوئے احساس نہ ہوا کہ میری اتنی عمر ہو چکی ہے، تو جسم کے اندر سے کڑ کڑ کی آواز آئی، کڑاکے نکلے، کڑ کڑ کی آواز آئی، اٹھتے ہوئے کہنے لگا، ایک شاعر کا شعر پڑھا، لیت الشباب یعود یوما فاخبره بما فعل المشیب، کاش ایک مرتبہ جوانی لوٹتی تو میں اس کو بتاتا کہ بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا کیا ظلم و ستم کیا ہے۔ کھڑے ہوتے ہوئے اندازہ ہی نہیں ہوا، تو بڑھاپے تک تو قسمت والے جاتے ہیں، کون ہے جوانی میں بھی جا رہے ہیں؟ تو کسی میت پہ، کسی جنازے پہ، کسی قلخانی پہ اپنی آخرت کو یاد کرنا ہے، اپنی آخرت کو یاد کرنا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جگر کا گوشہ، اس کائنات کی عورتوں کی سردار فاطمہ ہے، اللہ کے نبی جس سے محبت کر رہے تو عرش والا کیسے اس سے محبت نہیں کرے گا؟ اللہ کے رسول محبت کر رہے، فضائل پہ فضائل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ، لاڈلی بیوی، رسول اللہ کی لاڈلی بیٹی، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی والدہ، کائنات کی عورتوں کی سردار، دنیا کو چھوڑنے کا وقت آیا ہے اور دنیا کو چھوڑ کے جا رہی ہے۔ جب ان کے جنازے کو لے کے چلے ہیں اور قبرستان میں رکھا ہے، تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبر میں سے آواز آتی ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے قبر کو کہا پہلے، اتدری ما الذی جئنا بہا الیک، کیا تو جانتی ہے قبر کو کہہ رہے کس ہستی کو تیرے پاس لے کر آئے ہیں؟ ہذہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی کی لاڈلی بیٹی فاطمہ ہے۔ ہذہ زوجۃ علی المرتضی، یہ علی المرتضی کی بیوی ہے، اور یہ امام حسن اور حسین کی ماں ہے۔ تو تاریخ گواہ ہے، قبر میں سے آواز آئی ہے، غیب سے آواز آئی ہے، جس کو سارے قبرستان کے صحابہ نے سنا ہے۔ کیا آواز آئی ہے؟ کس کے لیے آواز آئی؟ ما انا بیت حسب ولا نسب انما انا بیت عمل صالح، میں کسی حسب نسب کو نہیں جانتی۔ اللہ اکبر، ان کے حسب نسب کو کیسے نہیں جانتی؟ یہ پیغام ہمارے لیے تھا، ان کے لیے نہیں تھا۔ یہ پیغام آنے والی ساری انسانیت اور امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تھا۔ غور سے سن لو،
غور سے سن لو، قبر حسب نسب کو نہیں جانتی، قبر تو یہ جانتی ہے آنے والا کیا کر کے آیا ہے، آنے والے کی زندگی کیسی تھی، آنے والے کے پیچھے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، آنے والے کے پیچھے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ زندگی کے دو پہلو ہیں۔ ایک سب سے بڑا پہلو جو لوگوں کے ساتھ گزارنا ہے، لوگوں کے ساتھ گزارنا ہے، جب انسان اس پہلو میں کامیاب ہوتا ہے۔ دوسرا پہلو اللہ کے ساتھ ہے، وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں زندگی اس طرح سے گزار کے جاؤں کہ موت پہ سارا جہان اشک بار ہو۔ یہ ایسا اللہ کا بندہ تھا کہ عاصم کے جانے پہ میں نے جس کو دیکھا ہے وہ رو رہا ہے۔ چھوٹے بچے کو کیا پتا، خاندان والوں کو تو پتا ہے نا، باہر گلی کے بچوں کو نہیں پتا ہوتا، تھوڑی دیر کے بعد بھول جاتے ہیں۔ یہ رئیس آباد کی گلی کے بچے بھی رو رہے ہیں۔ تو میں نے ایک بچے سے پوچھا کیوں رو رہے ہیں، پرسوں کی بات، کہنے لگا ہکو تو ساڈا میاں ہی جڑا ساڈے نال پیار کردا ہے وہ دنیا تو چلا گیا۔ اتنا سا میں نہیں جانتا وہ بچہ کو، اتنا سا بچہ تھا، کپڑے بھی میلے تھے۔ پیچھے کیا کہہ رہے ہیں لوگ، پیچھے کیا کہہ رہے ہیں لوگ۔ میرے سے میرے قریبی جاننے والے نے پوچھا کہ کوئی عاصم کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ ایسے بیٹھے ہوئے تھے، 3-4 دوست تھے۔ میں نے کہا میں ایک جملہ کہتا ہوں، صفات تو آپ سب جانتے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ تھا، جو اخلاق اللہ نے اس کو دیے تھے، یوں کر کے ملتا تھا، یوں کر، یہاں ہاتھ کھول لے، ہم یہاں ملتے ہیں، ہم یوں ملتے ہیں، جس کو میرا ملازم ہے میرے ساتھ 18-20 سال سے کام کرتا ہے، مجھے کہتا ہے سر جی میں نے اور نہیں پتا، جس ٹائم ہی ملتا ہی نہ آخدا ہی ہوا کیا حال چال ہے، نویا کیا حال چال۔ تو میں نے اسے کہا کہ ایک بات میں کہتا ہوں، نفس کی مختلف اقسام ہیں، نفس امارہ ہے، لوامہ ہے۔ میں نے کہا عاصم میں نے 2 چیزیں ہوتی ہیں انسان کو بہکانے کے لیے، تھوڑی اس سے پہلے آپ کو سمجھانے کے لیے بتاؤں، ایک شیطان اور ایک نفس۔ انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کے غلط طرف چلتا ہے، یا بعض اوقات اس کا نفس خود اس کو مجبوراً اس طرف چلاتا ہے۔ تو شیطان کو تو ہم نہیں ختم کر سکتے، وہ تو اپنی محنت مستقل لگا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا میں اپنی زندگی میں عاصم جمیل میرا بھائی ہے، عاصم جمیل میں نے نفس امارہ نہیں دیکھا، نفسانی طور پہ، ذاتی طور پہ اس کی برائی کے طرف میلان نہیں تھا۔ اس شخص کا برائی کی طرف میلان نہیں تھا، یہ نہیں کہ وہ کر نہیں سکتا تھا، تبھی فطرتی میلان فطرت سلیم پہ، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے انسان کو فطرت سلیم پہ پیدا کیا ہے، اور یہ شخص فطرت سلیم پہ رہا۔ باقی اللہ اور اس کا معاملہ وہ اللہ جانتا ہے اور وہ جانتا ہے، ہم تو اس کے بارے میں وہی کہہ سکتے ہیں جو ان آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، صرف وہ نہیں گیا، میں نے بھی ایک دن چلے جانا ہے، ہم سب نے ایک دن چلے جانا ہے، سب کو روتا چھوڑ کے چلے جانا ہے، یوں درمیان میں سے اللہ نکال لیتا ہے۔
اور صبر کی تلقین کو کہتا ہے، اس صبر پہ اجر ملتا ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ غم اور دکھ کو برداشت کرنے کے اوپر بھی اللہ جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ جس کو کوئی تکلیف پہنچی، چھوٹی تکلیف، کسی قریب کی موت کی تکلیف تو بڑی تکلیف ہے، یہ پوچھو ماں باپ سے، بھائی بہن سے، قریبی رشتہ داروں سے کہ کیا تکلیف ہوتی ہے، اور اس بھرپور جوانی میں ساتھ جب چھوٹ جائے تو کیا تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کسی چھوٹی تکلیف پر جب میرا بندہ صبر کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ کے لیے میں صبر کرتا ہوں، اس کی زندگی کے، اس صبر کرنے پہ زندگی کے اگلے پچھلے سارے گناہ میرا رب معاف کر دیتا ہے۔ اعلان کرتا ہے، میرے بندے صبر، تو نے صبر کیا اور میں اب اس کے بدلے میں قد غفرت لک، میں تیرے گناہوں کو معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ ہم اس کے سوا بندے ہیں، وہ مالک ہے، وہ جو چاہے کرے گا، لیکن ہمیں نصیحت ہے۔ جانے والا ہمارے لیے ایک پیغام چھوڑ جاتا ہے کہ دیکھو میں جا رہا ہوں، دیکھو وہ جا رہا ہے، جنازے آس پاس اٹھ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، ہم نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ کل دار وإن طالت سلامتها یوما ستدرکہ النکباء والحوب، خوبصورت سے خوبصورت شکل بھی دنیا سے غائب ہو جائے گی، خوبصورت سے خوبصورت بنائے ہوئے محلات بھی ایک دن توڑ دیے جائیں گے، خوبصورت سے خوبصورت نقشے شہر گلیاں ویران کر دی جائیں گی، اور نہ بھی ویران کر دی جائیں، جب مجھے ہی درمیان سے اٹھا لیا جائے گا تو پھر سب کچھ میرے لیے تو ختم ہے نا، میرے لیے تو قیامت قائم ہو گئی۔ قد قامت قیامت، قد قامت قیامت ہو، اس کی قیامت قائم ہو گئی جو دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو پیغام ہے اس طرح سے دنیا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال کا وقت قریب آیا، مورخین نے قصہ لکھا ہے، سارا قصہ نہیں سنا رہا، ان کے ارد گرد ساتھی بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی اہلیہ رو رہی تھی، واہ حزنا واہ حزنا، ہائے افسوس آپ تو ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہائے افسوس آپ تو ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ عاصم نے تو کسی کو یہ موقع بھی نہیں دیا کہ وہ یہ کہہ سکے کہ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو۔ پل بھر میں یہ اللہ کے پاس پہنچ گیا، واہ حزنا واہ حزنا، ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو۔ تو جو ان کے تھوڑے بہت ہوش حواس باقی تھے، اس میں انہوں نے ہاتھ مارا، کہا واہ فرحتا واہ فرحتا، کیا کہہ رہی ہے؟ واہ فرحتا واہ فرحتا غدن نلقل احبا محمدا وحزبا، یہ کوئی افسوس کرنے کے وقت ہے، یہ تو خوشی منانے کا وقت ہے۔ فرحتا فرحتا، یہ تو خوشیاں منانے کا وقت ہے۔ وہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر میرے ساتھی اور رسول اللہ مجھے لینے کے لیے آئے ہیں، یہ تو آج ان سے ملاقات کا دن ہے۔ جب زندگی اس طرح سے گزاری ہوگی تو پھر موت پہ بھی خوشی خوشی انسان اپنی جان نچھاور کرتا ہوا چلا جائے گا۔ نیچے ایک شاعر نے ایک شعر لکھا ہے، فارسی میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ دنیا میں تو آیا تو لوگ ہنس رہے تھے، بیٹا پیدا ہوا ہے، بیٹا پیدا ہوا ہے، مٹھائیاں بنٹ رہی تھی، مبارکیں دی جا رہی تھی۔ آج جب تو نے زندگی گزاری، اب تو دنیا سے اس طرح سے رخصت ہو کے جانا کہ لوگ ہنسے یا روئے، لوگ ہنسے یا روئے، تو ہنس رہا ہو، تیرا چہرہ مسکراتا کھلکھلاتا ہو، تو اندر سے بھی خوش ہو باہر سے بھی خوش ہو۔ عاصم کی میت کو جب ہم نے دیکھا تو جتنی دفعہ دیکھا وہ یوں لگتا تھا جیسے مسکرا رہا ہے، ہنس رہا ہے۔ اللہ اس کو ہنسائے، مسکراتا رکھے، اپنے پڑوس میں جگہ عطا فرمائے۔
اور جب ہمارا وقت آئے تو ہم بھی ہنستے مسکراتے جائیں، ہم بھی ہنستے مسکراتے ہوئے اس اللہ کے پاس پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو لے کر پہنچے۔ بڑی چیز ہے یہ عشق، بڑی چیز ہے یہ محبت۔ طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی کے پاس آئے ہیں اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ انی احبک، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اس محبت کو حاصل کرنا ہے، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو اسی محبت میں اللہ کے نبی کے قریب ہوئے، اللہ کے نبی نے یوں ہاتھ سے روکا، طلحہ ما دلیل قولک، تیرے اس قول کی دلیل کیا ہے؟ اللہ اکبر، کہیں مجھ سے میرے قول کی دلیل مانگ لی۔ ہم سب کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اگر اللہ کے نبی نے کل دلیل مانگ لی جیسے طلحہ سے مانگی ہے، ما دلیل قولک یا طلحہ، طلحہ تیرے اس قول کی دلیل کیا ہے؟ تو طلحہ نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ جو کہیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ غور سے سنیے گا، اس کو عشق کہتے ہیں، اس کو محبت کہتے ہیں، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ایسے ہی نہیں چھوڑا، اس محبت کا امتحان لیا ہے، ان سے نہیں لیا جا رہا امتحان، ساری دنیا کو پیغام دے رہے ہیں، محبت کا امتحان لیا ہے۔ فرمایا اچھا تو جا پھر اپنے باپ کا سر لا کے مجھے دے۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے، تلوار نکالی، باپ پیچھے سے اللہ کے نبی نے بلوایا، طلحہ میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ میں لوگوں کو کہوں کہ ماں باپ کو قتل کر کے لے آؤ، میں تو تیری محبت کا امتحان لے رہا تھا۔ اور طلحہ واپس آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یوں پاؤں یوں باہر نکلے ہوئے تھے، یوں پاؤں کو چپک گئے، تلووں کو چومنے لگے، اوپر سے پاؤں چومنے لگے، آنسو بہ رہے ہیں، اللہ کے نبی بھی رو رہے ہیں، عاشق معشوق دونوں رو رہے ہیں۔ کچھ عرصہ گزرا، طلحہ بیمار ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد کچھ عرصہ گزرا، طلحہ بیمار ہوئے، شدید بیماری میں مبتلا ہوئے، اور وہ اس بیماری میں مرض الموت، موت کے قریب جا لگے۔ بے ہوش ہوتے تھے اٹھتے تھے، بے ہوش ہوتے تھے اٹھتے تھے۔ رات کے دوسرے پہر ان کو ہوش آیا، جب ہوش آیا تو والد کھڑے ہوئے کہ اللہ کے نبی کو بلا کے آتا ہوں۔ فرمایا ابا جان کہاں جا رہے ہو؟ نے کہا اللہ کے نبی کو بلا کے آ رہا ہوں۔ فرمایا رات گہری ہے اور دشمنی کا زمانہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنی سی بھی تکلیف ہو۔ کل زندگی رہی تو ملاقات ہو جائے گی، اور اگر زندگی نہ رہی تو پھر میرا سلام میرے نبی تک پہنچا دیجئے گا۔ یہ کہہ کے طلحہ کی گردن لٹکی ہے اور وہ گرے ہیں اور وہ اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیزی سے طلحہ کے پاس آئے ہیں اور طلحہ کے لیے دعا کی ہے۔ اس کو عشق کہتے ہیں، یہ دعا سنیے گا۔ طلحہ کے لیے دعا کی ہے، اللہم القی طلحہ تضحک الیہ ویضحک الیہ، اے اللہ میرا ایک دوست، اے اللہ میرا ایک عاشق، مجھ سے محبت کرنے والا طلحہ تیرے تک پہنچا ہے۔ اب تو اسے اس حال میں ملنا کہ طلحہ تجھے دیکھ کے ہنس رہا ہو اور تو طلحہ کو دیکھ کے ہنس رہا ہو۔ مسکرانا تو ہم تعبیر کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا ہے تضحک الیہ، تجھے دیکھ کے ہنس رہا ہو، وَيَضْحَكُ إِلَيْهِ، اور تو اسے دیکھ کے ہنس رہا ہو۔ یہ محبت کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے نبی سے محبت پہ کیا ملتا ہے؟ جنت تو بڑی پیچھے کی چیز ہے، اللہ ملتا ہے۔ اور محبت اطاعت کا نام ہے، محبت اطاعت کا نام ہے، محبت اللہ کے رسول کی زندگی ماننے کا نام ہے، وہ زندگی گزارنے کا نام ہے۔ اطاعت ہی محبت ہے اور محبت ہی اطاعت ہے، یہ دونوں الگ نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی سے محبت کرنی ہے، اللہ سے محبت کرنی ہے۔ ایک وفد اللہ کے پاس آیا، اللہ کے نبی کے پاس آیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور آ کے کہنے لگے، مسلمان تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم انا نحب ربنا، ہم اپنے اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہم اپنے اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔
یہ اب اگلی آیت سنانے لگا ہوں. اس آیت کے شان نزول میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ہم اپنے اللہ سے بڑی محبت. ایک مرتبہ کہا اللہ کے رسول مسکرا دیے, دوسری مرتبہ کہا اللہ کے رسول نے جواب نہیں دیا مسکرا دیے, تیسری مرتبہ کہا اللہ کے رسول مسکرا دیے لیکن اللہ نے جواب کے طور پہ جبریل کو زمین پہ بھیجا ہے کہ جواب تو نے جا کے دینا ہے. کیا جو سوال تھا؟ ہم اپنے رب سے بڑی محبت کرتے ہیں تو اللہ نے جواب میں محبت کا راستہ بتایا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ان سے کہہ دیجئے میرے حبیب اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو. میری اتباع کے بغیر اللہ سے محبت نہیں ہو سکتی. پھر اللہ کیا کرے گا؟ یحببکم اللہ. پھر اللہ بھی تم سے شدید محبت کرنے لگے گا. اس کے بدلے میں اللہ کیا دے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم. اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے, بڑا معاف کرنے والا ہے. اللہ سے محبت اللہ کے رسول والی زندگی سے ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ایمان ہے. ایمان کا حصہ نہیں ہے, ایمان ہے. ہم نہیں جانتے تھے اللہ کون ہے, اللہ کے نبی نے بتایا تو پتہ لگا کہ اللہ ہے. ہم نے کہا آمنت باللہ, ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں. اللہ کے نبی نے بتایا کہ نبی حق ہیں, ہم نے کہا کہ ہم رسولوں پہ ایمان لاتے ہیں. اللہ کے نبی نے بتایا جنت حق ہے, ہم نے کہا ہم ایمان لاتے ہیں جنت حق ہے. ہمارے نبی نے بتایا جہنم حق ہے, ہم نے بتایا جہنم حق ہے, ہم ایمان لاتے ہیں. بتایا موت حق ہے, ہم نے موت دیکھی نہیں ہے, چکھی نہیں ہے, آئے گی ضرور لیکن چکھی نہیں ہے. ہم نے کہا موت حق ہے, مرنا ہے. فرمایا مرنے کے بعد جی اٹھنا حق ہے, ہم نے کہا بالکل حق ہے. تو ایمان کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہی ایمان ہے. اللہ کے رسول کی محبت ہی ایمان ہے. اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت. ایک آخری واقعہ سناتا ہوں. بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, فرید الدین عطار رحمہ اللہ, بڑے اللہ والے گزرے ہیں. تاریخ میں بڑی کتابیں تصانیف انہوں نے لکھی ہیں. وہ عطار وہ ادویات کا کام کرتے تھے, طبیب تھے, دکان تھی جوانی میں, اپنا کام کرتے تھے. تو ایک اللہ والا بزرگ مسکین جس کے بال بڑا گندا, کپڑے بھی کوئی بہت عالی شان نہیں ہے, ان کے پاس آیا اور آواز دی فرید الدین. بعض اوقات آدمی جب بہت مصروف ہوتا ہے تو ایسے معمولی آواز نہیں کان میں پڑتی, تو توجہ نہیں دی, مصروف تھے بہت زیادہ. اس فقیر نے دوبارہ اونچی آواز دی فرید الدین, پھر بھی توجہ نہیں دی. تیسری دفعہ انہوں نے کہا فرید الدین کیا مرنا نہیں ہے؟ اللہ کی بات کرنے آیا ہوں. تو فرید الدین کو ایک دھک لگا نا, جھٹکا بھی لگا لیکن تھوڑا سا غصہ بھی آیا. کہنے لگا میں نے تو مرنا ہے. فرید الدین جواب میں کہنے لگے میں نے تو مرنا ہے, تو کیسے مرے گا؟ میرے سے پوچھتا ہے کیسے مرے گا؟ اللہ اکبر, میرے سے پوچھے گا کیسے مرے. اپنا جبہ بچھایا, اینٹ سیدھی کی, یوں لیٹے اینٹ کے اوپر, اور اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ کہا. سانس اکھڑا اور روح پرواز کر گئی. وہ بھاگ کے آئے, ہلایا, کیا ہوا کیا ہوا؟ نہ نام جانتے ہیں, نہ عطا جانتے ہیں, نہ پتہ جانتے ہیں, کہاں سے آیا یہ اللہ والا فقیر, کون ہے. اور وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے چلا گیا. لیکن فرید الدین کے دل پہ ایک ضرب لگا گیا. پھر فرید الدین نے دین سیکھا ہے. پھر فرید الدین عطار رحمہ اللہ بہت بڑے تصوف کے اعلیٰ گدی پر بیٹھے ہیں اور تصانیف لکھی ہیں. منطق الطیر ان کی بڑی تصانیف میں سے ایک تصنیف ہے, تصانیف لکھی ہیں. اور وہ اکثر یہ واقعہ سنا کے کہا کرتے تھے کچھ پاگل بھی اللہ کا تعارف کرا جاتے ہیں.
کچھ دیوانے بھی اللہ کا تعارف کرا دے. اس کے ساتھ ایک حدیث جوڑو. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے رب اشعث مدفون بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہم. کچھ ایسے اللہ والے ہوتے ہیں جن کو لوگ جانے پہچانیں گے نہیں, وہ الگ تھلگ رہیں گے, نہ ان کے حلیے سے, نہ ان کے کپڑوں سے, نہ ان کے رہن سہن سے, لیکن اللہ کے ہاں ان کا اتنا مقام ہوگا, اگر وہ کسی بات پر اللہ پہ قسم کھا لیں گے تو اللہ اپنی قسم کی لاج رکھے گا, ان کی بات کی, ان کی قسم کی لاج رکھے گا اور ان کی قسم کے مطابق بات کو پورا کر دے گا. کیسے لوگ ہوں گے وہ؟ دروازوں پہ جائیں گے تو ان کو پیچھے ہٹا دیا جائے گا, کوئی جان پہچان والا نہیں ہوگا. اللہ والے ہوں گے اس بزرگ اللہ والے کی طرح سے, اس بزرگ اللہ والے کی طرح سے. تو اللہ والا بننا ہے اور وہ یہاں سے بنے گا, یہاں سے. یہ دل ہر آدمی کے الٹے ہاتھ کی مٹھی کے برابر ہوتا ہے, پمپ کرتا ہے یہ دل. اس دل میں سارا کچھ سما سکتا ہے, اور سب سے بڑی بات بتاؤں, اس دل میں اللہ سما سکتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ لا الہ الا ہو. اللہ سما سکتا ہے. لہ الاسماء الحسنى, اللہ سما سکتا ہے. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ سما سکتا ہے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض, اللہ سما سکتا ہے. لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی. اللہ لا الہ الا ہو, لہ الاسماء الحسنى, اللہ سما سکتا ہے. اس دل میں اللہ کو لے کر آنا ہے. اللہ کی قسم, جس دن اس دل میں اللہ آ گیا نا تو پھر سارا وجود اس کے تابع ہو جائے گا. پھر دل سے نکلنے والا ہر جملہ, ہر بول, ہر تصور, ہر خیال اس اللہ کے لیے ہو جائے گا. اللہ اس دل میں آ جائے, اللہ اس دل میں آ جائے. یہ جتنی دین کی محنتیں ہو رہی ہیں, یہ جتنی دین کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ اس کے پیچھے ایک مقصد ہے کہ میرا دل تسلیم کر جائے. اللہ ہے, اللہ ہے, اللہ حق ہے. ابھی زبان تسلیم کرتی ہے, دل تسلیم کر جائے. اللہ ہے, اللہ ہے. اس اللہ کا تعارف ہوا ہی نہیں ہے, دل کو نہیں ہوا. معلومات میں بہت ہے, دل کو نہیں ہوا. اکیلے بیٹھ کے, اکیلے بیٹھ کے اس اللہ کا تعارف حاصل کرو. میں بھی کروں ذکر کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے, لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کر کے, اچھا برتاؤ کر کے. بازار میں بیٹھ کے بھی یہ ہو سکتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے تعلق ہوگا. سچا سودا بیچ کے. سب سے زیادہ قیامت کے دن اللہ کے نبی کے قریب کون ہوگا؟ تاجر الصدوق الامین, سچا تاجر, سچ بول کے. ترمذی شریف کی روایت ہے, ترمذی شریف کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا. السلام علیکم دوستو, ابھی تھوڑی دیر بعد دوبارہ جو ہے ہم لائیو آئیں گے. جب مولانا طارق جمیل صاحب آ گئے تو ہم دوبارہ لائیو آئیں گے. انتظار کیجیے گا, جیسے آپ کو نوٹیفیکیشن موصول ہو تو فوراً آن لائن آ جائیے گا, کیونکہ جب مولانا طارق جمیل صاحب آئیں گے پھر ہم دوبارہ آن لائن آئیں گے. ابھی فی الحال ہم دوبارہ یوٹیوب پہ جا رہے ہیں, وہاں پر اگر لائیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آ جائیے, جس کا نام ہے اردو پاکستان سٹوری. اللہ اس کو جنت کے قریب بھی نہیں آنے دے گا. بک گیا سودا جھوٹ بیچ.